آدمی کو زندگی میں پیش آنے والی خوشیاں اور غم کیا پہلے ایک خاص اسکیم کے تحت طے شدہ ہوتے ہیں یا ایسے تمام حالات کا تعلق خاص آدمی کے عمل کے مطابق ہے؟ نیز اللہ تعالیٰ بندے کے اچھے یا برے انجام سے آگاہ ہیں، تو پھر اللہ کی خواہش کا بندہ اس کی رضا والے کام کر کے کیا ٹھہرے کامیاب ٹھہرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے بھیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے لائنز ادھر کی سب لگائی ہوئی ہیں کسی نے اور آپ نے اس کو بالکل برعکس لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تقدیر کی باتیں، اللہ کے فیصلے ہیں۔ آدمی کو ہمیشہ 3 چیزوں سے کام لینا چاہیے اپنی زندگی میں۔ ہمیشہ محبت کا غلبہ ہونا چاہیے، نفرتیں، حقارت، دوسروں کے متعلق غلط رویے، خام خواہ کی باتیں جان چھڑانی چاہیے۔ اس یاد رکھو، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھا دی تھی۔ فرمایا تھا ابوبکر جتنا بھی ظلم ہو نا، اگر تم برداشت کر لو اور اس کا جواب نہ دو، اسے معاف کر دو، اللہ اتنا ہی تمہاری عزت کو بڑھا دے گا۔ بس یہ بات سمجھنے کی، اپنی شخصی سطح سے اوپر نہیں، اوپر کا ظلم تو احتجاج کرنا چاہیے۔ اپنی ذاتی چیز کے علاوہ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کے خلاف بولنا چاہیے۔ بہت سے محکمے سب سے سر فہرست یہ جو مارتے ہیں نا ایجنسیوں والے، ان کے ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، لیکن یہ مارتے ہیں، دلیل سے بات نہیں سنتے، پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے بیچارے، کیا کریں؟ اس ظلم کو جو سٹیٹ کے درجے کا ہوتا ہے بولنا چاہیے۔ جو ظلم ہوتا ہے ذات پہ، کسی نے گالی دے دی، کسی نے تھپڑ مار دیا، کسی نے برا بھلا کہہ دیا، تو جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا دی تھی نا کہ ابوبکر جتنا تم معاف کرو گے نا ذاتی زندگی میں، اللہ تمہاری عزت میں اتنا ہی اضافہ کر دے گا۔ ایک جگہ آیا اللہ تمہاری اتنی مصیبتوں میں مدد کرے گا۔ مصیبت زندگی کی مدد جو خدا کی فوراً نازل ہوتی ہے نا، ایسے چٹکیوں میں اس سے بڑا نسخہ کوئی نہیں۔ جب کوئی توہین کرے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اللہ نے مجھے عزت دینی ہے، چپ رہے، ذاتی زندگی نہ بولے۔ اس لیے محبت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز جو آپ نے تحریر فرمایا ہے، زندگی میں ہمت کا غلبہ ہونا چاہیے۔ بچوں عورتوں کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ اسی لیے جو بچے زیادہ عورتوں کی مجلس میں بیٹھتے رہتے ہیں نا، یہ کم ہمت ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں۔ مردوں میں رہنا چاہیے، مردوں جیسے کام ہونے چاہیے، بلند ہمت، عالی مرتبہ۔ اور تیسری چیز جو آپ نے تحریر فرمایا سکیمز اور یہ اور وہ، بالکل اس بحث سے اوپر اٹھ کے اپنے کام پہ نظر رہنی چاہیے، میں نے کرنا کیا ہے۔ جبریل امین خواب میں آ کر کہہ بھی دینا کہ تمہاری تقدیر یہ ہے کہ تم نے کل اگر لاہور گئے تو مر جاؤ گے، تو بھی لاہور جانا چاہیے۔ وہ جانے، اس کے کام جانے، میں نے اپنا کام کرنا۔ سمجھے؟ عزم، ہمت، طاقت، وسائل کا صحیح استعمال، اپنے دماغ کو ذہنی آوارہ گردی میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ ذہنی آوارگی جو ہے نا، یہ بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ذہنی آوارگی ہے نا، کوئی سوچنے کا کام ہے نہیں، اس کو سوچا، سامنے یہ منظر آ گیا، اس کو سوچنا شروع کر دیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کھڑے اس کو جھانک رہے ہیں، پھر ادھر ٹی وی لگا ہوا ہے اس کو دیکھ رہا ہے، پھر کیا کیا، یہ ذہنی آوارگی نہیں تو اور کیا۔ رات کو گھر دیر سے آؤ تو کسی زمانے میں ماں باپ پوچھتے تھے کہ کیا خیریت تو ہے، آج کل کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ جسمانی آوارگی کی تباہی ہے، یہ ذہنی آوارگی اس سے بدتر ہے۔ جان چھڑائی سے سیدھی طرح اپنے کام سے کام رکھ کے سوچتا ہے، جس موضوع پہ اس پہ سوچے اور اس کے نتائج تک پہنچے۔ اصل ترقی ذہن کی ہے، دماغ کی۔ تو اپنے کام سے کام، اس چیزوں کو چھوڑ دے۔ اللہ نے اسکیم بنائی ہے تو ہم نے کیا کر لینا ہے؟ پھر بنائی ہوگی، خوشیاں دینی ہوں گی، مجھے اس خوشی کو صحیح استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے اسکیم بنائی ہے غم دینا ہے، کیا پروردگار سے شکایت ہے؟ اللہ سے اچھا گمان رکھنے کے ہم پابند ہیں۔ یہ فکرہ نہ سمجھ میں آئے نا، تم المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے جو آیات نازل ہوئی ہیں نا،
ان کو ذرا غور سے پڑھ لیجئے، اس میں یہ بھی ہے۔